یہی ابو جہل ایک مرتبہ بہانہ بنا کر پوری تیاری کے ساتھ حیلہ سازی کے ساتھ بیمار ہونے کا، اپنے کو بیمار ہونے کا عوام میں مکہ میں خبر پھیلا دیتا ہے اور پوری تیاری کر لیتا ہے۔ ایک کنواں کھدواتا ہے، کنواں کے اوپر کھجور کی چھالیں بچھا دیتا ہے اور اوپر سے ہلکی ہلکی مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ آنے والے کو خبر نہ ہو، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پیغام بھیجتا ہے کہ چچا بیمار ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو رحیم ہے، کریم شفیق ہے۔ جب آپ کو پتا چلا کہ چچا بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ ابو جہل کے دروازے تک پہنچے، اس کنواں سے پہلے جو اس نے تیار کر رکھا تھا جبریل امین تشریف لائے اور آپ کو خبر دی کہ ابو جہل بیمار نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی چال میں پھنسانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنی جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ اس کا حیلہ یہ ہے، وہ آپ کو کنواں میں گرانا چاہتا ہے۔ اس جگہ کی نشاندہی کر دی گئی۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوٹ آئے، مڑ گئے، پیچھے لوٹ گئے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ آیا شکار ہاتھ سے نکل گیا، بھاگ گیا، ابو جہل کو وہ کنواں یاد نہیں رہا، محمد کو پکڑنے کے لیے لپکنے کے لیے بڑا آگے اور خود اس کنویں میں جا گرا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تمہاری ساری تدبیریں، ساری حکمتیں، ساری مصلحتیں فیل ہو جائیں گی اللہ کی تدبیر کے سامنے، اللہ کی حکمت کے سامنے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کی حفاظت کرنی تھی، اللہ نے جبریل امین کے واسطے سے آپ کو اطلاع دے دی کہ اس جگہ پر ابو جہل نے کنواں کھندوا رکھا۔ ابو جہل محمد کو گرانا چاہتا تھا، خود اس کنویں میں گرا۔ اور اللہ کی حکمت دیکھیے، قدرت دیکھیے کہ ابو جہل تو گرا نیچے، جو بھی رسی ڈالی جاتی، جو بھی ہاتھ بڑھایا جاتا، یا تو وہ رسی ٹوٹ جاتی یا چھوٹی پڑ جاتی۔ پھنس گیا، کشمکش میں ہو گیا، گھبرایا۔ اب اسے محمد یاد آتا ہے کہ مجھے اس کنواں سے صرف اسے محمد ہی نکال سکتے ہیں، مجھے اس کنواں سے محمد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں نکال سکتا۔ پھر خبر دی گئی آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا، جس طریقے سے آج میں آپ کو اس کنویں سے نکال سکتا ہوں، خدا کی قسم روز محشر میں دوزخ کے کنویں سے بھی آپ کو نکال سکتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ آپ مجھے رسول مانیے، اللہ کو ایک مانیے، میرا کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جائیے۔ چچا نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ بیٹا میں ضرور تیری آنکھیں ٹھنڈک کر دوں گا، میں ضرور تیرے دل کو خوش کر دوں گا، بس تم مجھے باہر نکالو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو تمام رسی چھوٹی پڑ جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، آقا مدنی نے یوں ہاتھ بڑھایا اور ابو جہل کو یوں کھینچ لیا، ہاتھ بڑھا کر ابو جہل کو کھینچ لیا۔ ابو جہل کہنے لگا، اللہ، اتنا بڑا جادوگر کہ رسی چھوٹی پڑ جاتی تھی، رسی ٹوٹ جاتی تھی، اور محمد ہاتھ بڑھا کر، یہ تو معمولی سا کنواں تھا، یہ معمولی سا کنواں تھا، محمد ہاتھ بڑھا کر یوں کھینچ لیا، کوئی بڑا احسان نہیں کیا۔ اس لیے پھر وہ ایمان لانے سے مکر گیا، ایمان لانے سے پھر گیا۔ اس کی مقدر میں جہنم لکھا تھا، دوزخ لکھا تھا، کیڑے مکوڑے کا وہ خوراک بننے والا تھا، بچھو کا خوراک بننے والا تھا، اللہ کا غضب اس پر نازل ہونے والا تھا۔ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں وہ شہید مارا جانے والا تھا، قتل ہونے والا۔ پیارے آقا کے معجزات بے شمار ہے، کن کن معجزات کا ذکر کروں اور کن کن معجزات کا آپ کے سامنے بیان کروں۔